لیکن اس کو باہر بھیجنے میں جس طرح کی اسسٹنس، فوری اسسٹنس آپ لوگوں نے دی، وہ کسی اور نے تو نہیں. ہم نے اسسٹنس نہیں دی، وہ کورٹ نے ریلیز کیا، ہماری بالکل کوئی. اچھا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایم کیو ایم کا ایک بڑا زبردست قسم کا تنازع پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے چل رہا ہے، اور ایم کیو ایم والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 9/0 پہ حملہ کرنے کی ایک سازش کر رہے ہیں وہاں کے ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں. تو یہ ساری صورتحال کے اندر مسلم لیگ نواز نے جو ہاتھ ملائے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں پوزیشن کے اندر؟ آپ ایم کیو ایم کو وہاں کیسے بچائیں گے، کیسے آپ سپورٹ؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کو نہ بچانے کی نہ مارنے کی، نہیں کسی ایسی یہ بات نہیں ہے. اس کو بالکل آپ سیپریٹ رکھ دیں، اس کو صرف اس اینگل میں دیکھیں کہ اب پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان کو کیسے بچانا ہے؟ ایم کیو ایم، پی ایم ایل این یا کسی پارٹی کو بچانے کی بات نہیں ہے. جیسے مجھے ایک بات بتائیں، ہر حکومت جو ہر حکومت ہوتی ہے، ہر جماعت ہوتی ہے، وہ ایک لفظ کہتی ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. بچانا اس نے اپنی حکومت کو ہوتا ہے، بچانا اس نے اپنی پارٹی کو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خوبصورت ٹرم ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اس الفاظ کے پیچھے ایسا ہے نہیں، ڈکٹیٹر نے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا، سیاستدانوں نے بھی ایسا ہے نہیں. دیکھیں، ہم نے یہ پروو کیا، میری قیادت نے یہ پروو کیا. آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پہ ایمرجنسی لگائی گئی، جب یہاں پہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی، اور پھر عدلیہ کی آزادی کے لیے قائد محترم نواز شریف یہاں سے نکلے، اور ابھی گجرانوالہ نہیں پہنچے تھے کہ پرائم منسٹر کو عدلیہ کو بحال کرنا پڑا. اس وقت ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ کو بحال کریں تو پھر ہم واپس جائیں گے، نہیں تو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. ہماری ایشوز کی چونکہ سیاست تھی، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے بات کی تھی. ہم نے وہ ان سے کوئی شرط نہیں رکھی اپنی واپسی کی. اگر اقتدار کی بات ہوتی تو ہم یقیناً یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، عدلیہ آپ نے آزاد کی، عدلیہ کو بحال کر رہے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کو بھی آپ یہ ایمرجنسی ختم کریں اور گورنمنٹ کو بحال کریں. اگر اقتدار کی بات ہوتی یقیناً ہم یہ کہتے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میری قیادت کا مسئلہ پاکستان ہے اور اقتدار نہیں ہے. ہم ہر وہ کام کریں گے، کر گزریں گے جو پاکستان کی بھلائی میں ہوگا، بہتری میں ہوگا. اچھا، آپ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں، گرینڈ الائنس کے اندر ایم کیو ایم تو آپ کے ساتھ شامل ہو گئی، لیکن نہ تو کاف لیگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہی، نہ تحریک انصاف، نہ جماعت اسلامی، اور بہت ساری اور دیگر جماعتوں نے بھی انکار کر دیا. تو گرینڈ الائنس دیکھیں، کاف لیگ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، پنجاب کے اندر اگر دیکھیں، چونکہ میں پروونشل اسمبلی میں ہوں تو میں یہ آپ کو ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ جو یہاں کی جو کاف لیگ ہے وہ تو الٹیمیٹلی ختم ہو چکی. یونیفیکیشن بلاک کی صورت میں جب مور دین 60% لوگ ایک سائیڈ میں آ جائیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ اب تو چند ایک لوگ ان کے ساتھ ہیں. ان کی جو انہوں نے حرکتیں کی، جس طرح وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھے اور اب پرویز الہی اور جا کے اقتدار کے لیے اپنے ایک بیٹے کو بچانے کے لیے، اور مجھے وہ بچتا نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں آج عدلیہ آزاد ہے. اٹیمپٹ بہت بڑی کی تھی. یہ اٹیمپٹ انہوں نے اصل میں، اور اس سے پیچھے اگر میں چلا جاؤں، ایسن میں سیاسی کارکن اور میں اس پہ کلیئر اور کنونس ہوں کہ آصف زرداری نے ہر جماعت کو استعمال کیا ہے، ہر جماعت کو استعمال کیا ہے. تو پھر اور بڑا شارپ، بڑا سمارٹ کہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کو چاہیے کہ ان سے آگے سیاست سیکھیں. نہیں، یہ سیاست نہیں ہے. یہ تو وہ بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سیاست نہیں کر رہا. سیاستدان ایسے نہیں کرتے. سیاستدان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی وائلیشن نہیں کرتے، ان کے آرڈرز کو اس کی تعمیل کرتے ہیں، کمپلائنس کرتے ہیں. سیاستدان ملک کے اندر ایسے روز ایک نیا ڈیزاسٹر کرپشن کی صورت میں وہ سیاستدان نہیں کر سکتا. مجھے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، سچی بات ہے، کہ یہ شہید بھٹو کی میراث کن لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اس ملک کے ساتھ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے میری سمجھ میں ٹھیک ہو گیا. اگر اس ملک میں سیلاب آتا ہے یہ ملک چھوڑ جاتے ہیں. عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. تو کیسا گرینڈ الائنس آپ نے بنایا؟ یہ صرف اس کا مطلب دو جماعتوں کا الائنس؟ عمران خان کو دیکھیں، فلیکسیبلٹی ہر وقت ہر جگہ پہ موجود رہتی ہے، ہونی چاہیے پالیٹکس کے اندر. اس وقت پاکستان بچانے کی بات ہے. جو پاکستان محب وطن ہے، جو پاکستان بچانے کی بات، عمران خان بھی یہی بات کرتے ہیں پاکستان بچانے کی، آپ بھی یہی بات کرتے ہیں. نہیں، عمران خان کبھی تو پرویز مشرف کے ساتھ اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے اور اس کے ریفرینڈم میں شامل ہو کے اس وقت مشرف کی ڈکٹیٹر کی بات کرتا ہے. لیکن آپ بھی تو ضیاء آج پاکستان کی بات کیا، میاں صاحب کو بھی تو ضیاء الحق صاحب آئے تھے. دیکھیں، میاں صاحب کی اس وقت انٹری ہوئی ہے پالیٹکس کے اندر، پالیٹکس کے اندر وہ انٹر ہوئے ہیں. لیکن میاں محمد نواز شریف نے یہ ثابت کیا پاکستانی قوم کو کہ وہ اس قوم کے لیڈر ہیں اور اس قوم کو صحیح سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کچھ یہ ایسے لوگ، ان کی ٹیم دیکھیں کون کون سے لوگ شامل ہوئے ہیں جن کا آپ نے ابھی نام لیا ہے. اچھا، ایم کیو ایم کے علاوہ آپ کے ساتھ کون سی سیاسی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے گرینڈ الائنس میں؟ دیکھیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں، پاکستان بچانے کی بات کریں
اور اس ملک کو اس بھنور سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جیسے میں یہاں ایک بریک لے لوں۔ ناظرین، آپ نے چودھری عبدالغفور صاحب کی باتیں سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو پاکستان کو بچانا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دیگر جماعتیں ان کے ساتھ مل کیوں نہیں رہیں؟ مسلم نواز کے ساتھ صرف ابھی تک ایم کیوں ہیں، باقی جماعتیں کہاں ہیں؟ کیا یہ گرینڈ الائنس بن بھی سکے گا کہ یا صرف ایک چھوٹا سا الائنس ہی رہے گا؟ اس موضوع پر ہم مزید بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے۔